السلام علیکم۔ آج کی کہانی اخلا۔ یہ ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جس کی زندگی ایک دن اندیکھے بوجھ کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ اس کا نام آصف تھا۔ آصف ایک عام سا آدمی تھا، مگر اس کے اندر عجیب سی گھٹن بسی ہوئی تھی۔ وہ ہر روز صبح اٹھتا اور اپنے کام پر چلا جاتا، مگر اس کے دل میں یہ بے نام بے چینی رہتی تھی، جیسے کوئی چیز اسے اندر ہی اندر چبھ رہی ہو، اسے سکون سے جینے کا نہیں دے رہی۔ آصف کو اکثر یہ محسوس ہوتا جیسے کہ اس کی سانسیں بھاری ہو گئیں اور وہ پوری طرح سانس نہیں لے پا رہا ہے۔ یہ ایسا اسے دن رات سراتا اور وہ سمجھ نہیں پاتا کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی بیوی جس کا نام عائشہ تھا، اس کی اس حالت کو دیکھ کر پریشان رہتی، اس سے پوچھتی کیا بات ہے، مگر آصف ہر بات کہتا کچھ نہیں، بس تھکن ہے، تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ آصف خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کی اس کیفیت کی وجہ کیا ہے۔ اسے لگتا تھا جیسے زندگی میں کچھ ادھورا ہے، کوئی ایسی بات ہے جو وہ میں سمجھ نہیں پا رہا۔ ایک دن دفتر میں کام کرتے ہوئے اچانک سے شدید گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ اس کی سانس تیز ہو گئی، اسے لگا جیسے وہ اب گر جائے گا۔ اس نے فوراً کرسی پکڑی اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا، اسے پانی پلایا۔ کچھ دیر بعد اس کی حالت بہتر ہوئی، مگر اس واقعے نے اسے مزید خوفزدہ کر دیا۔ اب اسے ہر وقت یہی ڈر رہنے لگا کہ یہ کیفیت دوبارہ نہ ہو۔ اس نے ڈاکٹر سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا اور کہا جسمانی طور پر تو آپ ٹھیک ہیں، شاید ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہو رہا ہے، آپ کو آرام کی ضرورت ہے اور سکون کی ضرورت ہے۔ آصف نے ڈاکٹر کی بات سنی، مگر اسے تسلی نہ ہوئی۔ اسے لگتا تھا کہ مسئلہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے، جیسے کوئی اندرونی گرہ ہے جو کھلنے کا نام نہیں لے رہی۔ اسے ہر لمحے پریشان کیے ہوئے تھی۔ رات کو اکثر جاگتا تھا، اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا، وہ اپنی ماضی کو یاد کرتا اور غور کرتا کہ کہاں ایسا کچھ ہوا جس نے اس کے اندر یہ بے چینی پیدا کی۔ آہستہ آہستہ اسے کچھ پرانے لمحات یاد آنے لگے، اور ایسے لمحے جنہیں وہ شاید بھول جانا چاہتا ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ کچھ دکھ اور باتیں اس نے دل میں دبا کر رکھ لی تھیں، جو اب سانس بن کر اسے چبھ رہی تھیں۔ ان یادوں میں کچھ ناکامیاں تھیں، کچھ ادھورے خواب تھے، کچھ ایسے رشتے تھے جو وقت کے ساتھ ٹوٹ گئے تھے۔ آصف نے کبھی ان باتوں کو سامنا نہیں کیا، بلکہ انہیں نظر انداز کیا، مگر اب وہ سب واپس لوٹ آئی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ ہمیشہ دوسروں کی توقع پوری کرنے میں مصروف رہا۔ اس نے اپنے دل کی آواز کو نظر انداز کیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے اندر خلا پیدا ہو گیا تھا، جب اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا وہ خود سے سچ بولے گا اور اپنی دبی ہوئے احساسات کا سامنا کرے گا۔ وہ اکیلا بیٹھا اپنے دل کی بات سننے کی کوشش کرنے لگا۔ شروع میں یہ عمل اس کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ ان باتوں سے بھاگتا تھا، مگر آہستہ آہستہ اس نے اپنے اندر جھانکنا شروع کیا اور ان جذبات کو پہچاننے لگا جو اسے اندر سے کھائے جا رہے تھے۔ اس نے اپنی بیوی عائشہ سے بھی بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے پہلی بار کھل کر اپنے احساسات بیان کیا اور بتایا کہ وہ کس طرح کی گھٹن اور خوف کا شکار ہے۔ عائشہ نے اس کی بات سنی، غور سے سنی۔ اس نے آصف کا ہاتھ تھاما اور کہا تم اکیلے نہیں ہو، ہم مل کر اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ سن کر آصف کو کچھ سکون ملا، جیسے اس کے دل کو بوجھ تھوڑا ہلکا ہو گیا۔ اس کے بعد آصف نے اپنی زندگی میں کچھ تبدیلیاں لانے کی کوشش کی۔ اس نے کام کے ساتھ اپنے لیے وقت نکالنا شروع کیا۔ وہ سیر کے لیے زیادہ کتابیں پڑھتا، اپنے دل کو سکون دینے والی چیزیں کرتا۔ آہستہ آہستہ اس کی حالت بہتر ہونے لگی اور وہ خود کو پہلے سے زیادہ پرسکون محسوس کرنے لگا۔ اگرچہ کبھی کبھار وہ کیفیت واپس آتی، مگر اسے سمجھنے لگا تھا، اس نے سیکھ لیا تھا کہ اپنے جذبات کو دبانے کے بجائے انہیں قبول کرنا ضروری ہے، اور اپنی زندگی میں توازن پیدا کرنا بھی بہت اہم، ورنہ انسان اندر ہی اندر ٹوٹنے لگتا ہے۔ وقت کے ساتھ آصف ایک مضبوط انسان بن گیا۔ اس نے اپنی کمزوریوں کو پہچاننا اور اپنی طاقت میں بدلنے کی کوشش کی۔ اب وہ زندگی کو ایک نئے نقطۂ نظر سے دیکھتا تھا۔ کہانی کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی جنگ اس کے اندر ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے دل کی بات کو نظر انداز کرے تو یہ باتیں آخر کار آصف نے یہ سمجھ لیا کہ سکون باہر نہیں بلکہ اندر ہوتا ہے۔ جب انسان خود کو قبول کر لیتا ہے تو زندگی مشکلات بھی آسان محسوس ہونے لگتی ہیں، اور یہی اصل آزادی اور سکون کا راستہ ہے۔